آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں 64 سال ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہم انگریز کے غلام ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ انگریز کے تو گئے ہوئے 64 سال ہو گئے یہاں سے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انہی کے غلام ہیں، اس لیے کہ وہ سسٹم، وہ قانون جو وہ چھوڑ کر گیا تھا آج بھی وہ موجود ہیں. تو جس کا قانون ہوتا ہے حاکمیت اسی کی ہوتی ہے. تو اللہ کی حاکمیت کا معنی یہ ہے کہ وہ ریاست جسے ہم اسلامی بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس ریاست میں قانون، آئین، دستور وہ اللہ کا ہو. جب اس میں آئین، قانون اور دستور اللہ کا ہوگا تو وہ ریاست، اس کی نشو و نما اور اس کا ارتقاء، اس کی اٹھان وہ اسلامی خطوط پر ہوگی. علامہ صاحب، اس ریاست کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نمائندے وہاں پر ہوں گے، کچھ افراد وہاں پر ہوں گے، کچھ لوگ وہاں پر ہوں گے جو اس ریاست کے نظام کو چلائیں گے، اور ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کریں گے. اگر وہ ان اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کیے ہیں، تو ان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ انتخاب کے بعد جو مسند خلافت پر بیٹھیں وہ اپنے اختیارات کیسے استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ جو مسند خلافت پر بیٹھیں گے ان کے بیٹھنے کا اور اس مسند خلافت تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. طریقہ قرآن نے واضح کر دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مشاورت سے تم اپنا حاکم، اپنا خلیفہ مقرر کرو. اور قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. گویا حاکمیت اللہ کی، مشاورت اہل رائے، صاحب دانش، صاحب بینش، صاحب فہم و فراست، صاحب علم، جن کا ویژن ہے، جو ملکی، بین الاقوامی حالات اور بین الاقوامی سیاست پر نظر رکھتے ہوں اور دنیا میں تبدیل ہونے والے احوال اور ظروف کو سمجھتے ہوں. ان اہل الرائے کی مشاورت جو ہے یہ راستہ ہے انتخاب خلیفہ کا، انتخاب حکمران کا. اب آئیے میں یہاں ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ قرآن نے کہا ہے نا مشاورٌ فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ پہلے مشورہ کرو، مشورے میں جو بات طے ہوتی ہے اس پر چل پڑو اللہ پر توکل کر کے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ عزم کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا مشاورت اہل الرائے ثم اتباعہم، کہ اہل الرائے، اہل فہم لوگوں کی مشاورت اور پھر مشاورت کے بعد جو اتفاق ہو اس پر اتباع، اس کو کہتے ہیں عزم. اب ان کی اطاعت کے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا، اس کے ساتھ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر صاحب حکومت لوگوں سے اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے وقت تم اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ ان اختیارات کو بیان کرتا ہے کہ اگر وہ اختیارات ان حدود میں رہیں کہ جو حدود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں تو اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اگر اقتدار اور خلافت کے مسئلے پر بیٹھنے والے لوگ اگر اپنے اختیارات کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی مفاد کے خلاف اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں تو پھر عوام کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں. علامہ صاحب، ابھی ہم تصور ریاست کے حوالے سے کچھ اور بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہماری آپ سے ابھی ملاقات ہوگی. جی، ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے تصور ریاست کے حوالے سے. علامہ صاحب، وقفے سے پہلے ہم تصور ریاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام کا تصور ریاست کیا ہے، یعنی اسلامی فلاحی ریاست کا تصور کیا ہے؟
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اقتدار، حکومت، نبوت، رسالت دیتا ہے تو وہ اس اقتدار، نبوت اور رسالت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے بلکہ انہیں اللہ کا غلام بناتے ہیں، انہیں اللہ کی بندگی میں لے کے آتے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں تمام انبیاء کرام کے پہلا خطاب جو انہوں نے اپنی عوام سے کیا، اپنی قوم سے کیا، وہ یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ گویا اسلامی ریاست میں سب سے پہلا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حاکم ہم سب کا اللہ، اور ہم سب اس کی بندگی میں اس کے بندے بننے کی کوشش کریں۔ جب یہ ہے تو اب اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کو قائم کرنے کے لیے کیا راستہ دکھایا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ حکومت اللہ کی ہوگی اور اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہے وہ عبادت ہے۔ گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب عبادات ہیں، لیکن جو تمام عبادتوں کی بنیاد اور جڑ عبادت ہے اسے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی حکومت کے قیام کی جد و جہد۔ جب ہم اس جگہ تک پہنچ گئے، اب آئیے اللہ کی حکومت کس طرح قائم ہوگی؟ وہ اللہ کے نظام سے ہوگی، اور رب کا نظام ہی انسانی معاشرہ کے لیے سب سے زیادہ فلاح کا نظام ہے، سب سے زیادہ آسودہ نظام ہے، اور انسان کی فکری، انسان کی عقلی، انسان کی طبی، انسان کی مذہبی تمام ضرورتوں کو جو نظام احاطہ کیے ہوئے ہے وہ نظام خداوندی ہے۔ اب اسلامی ریاست میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جو نظام آپ نے متشکل کرنا ہے اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول نے دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ منفعت انسانیت، کہ اس مملکت میں کسی بھی انسان کو، خواہ وہ کوئی گورا ہو، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ اجمی ہو، خواہ وہ عربی ہو، خواہ وہ مسلم ہو، خواہ وہ نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہر انسان کی منفعت، بہتری اور بھلائی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے نظام کی پہلی جو اینٹ رکھی ہے وہ منفعت انسانیت ہے۔ اور نمبر دو، اس نظام کی دوسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ عادلانہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتابیں اور رسول جو بھیجے ہیں اور نازل کیے ہیں ان سب کا مقصد ایک ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ معاشرہ انسانی عدل پر آ جائے۔ عادلانہ نظام، خواہ وہ سیاسی نظام ہو تو وہ عدل پر مبنی ہو، معاشی نظام ہو وہ عدل پر مبنی ہو، وہ عدالتی نظام ہو اعتدال پر مبنی ہو۔ یعنی الغرض جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں ان میں کسی گوشے میں، ان کے کسی کونے میں، ان کے کسی پہلو پر یہ نہ محسوس ہو کہ اس نظام میں انسانیت کے لیے کوئی نقصان اور کوئی ضرر ہے۔ اب آئیے اسلام جس مملکت کو تشکیل دیتا ہے اس میں یہ ذہن ساری ضرور کی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، رب کو ماننا چاہیے، انسانوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کو اپنی امیدوں کا محور اور مرکز بنانا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلے جو چیز قرآن نے بیان کی ہے